یہاں پہ بھی میں نے کب کہا کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نور ہے، واضح ہے قرآن میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی علیہ السلام وہ سورج ہیں جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورۃ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ دیوبندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخ داڑھی والے مولانا مکی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے جی۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا، تو میں صرف ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ ان بیچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر طبری، جن سے حافظ ابن کثیر نے آلموسٹ چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کثیر میں، ان کی ہے تفسیر طبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی، اور نور سے مراد انہوں نے کہا نور ہدایت، یہ ذہن میں رکھیے گا، نور ہدایت ایز اے اسپیشی نبی علیہ السلام انسان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا، یہ انسانوں میں سے ہیں، اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے۔ بغاوت والا معاملہ تو الگ، کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور پھر آگے نبی السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر دیے گی۔ تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے، صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، خلفائے راشدین بھی نور ہدایت ہیں، اہل البیت بھی نور ہدایت ہیں۔ لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلا ہے، نور کا تو خون نہیں نکلتا۔ آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے۔ ہاں کچھ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی۔ مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات آپ خراٹے بھی لے رہے ہوتے تھے، بہت اونچی آواز میں نہیں، نارمل خراٹے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے نیند کی حالت میں۔ جی ہاں، تو اما عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے خراٹوں کی آواز سنتی اور پھر آپ اسی طریقے سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے۔ تو میں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں، یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو آپ کے معجزات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا۔